إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج جمعہ کے مختصر خطبے میں جس عنوان کے تحت مجھے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، اس کا عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی چند غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے دولت کے تعلق سے، مال کے تعلق سے 3 باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دولت کے تعلق سے، مال کے تعلق سے بھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے سماج میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لگاتا ہوں، اصل موضوع پر آتے ہیں۔ ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ ہوتی ہے، یا بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ دولت کمانا بہت اچھی بات نہیں ہے۔ متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اللہ ترس آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، وہ تو پیوند والے کپڑے پہنتا ہے، وہ تو روکھی سوکھی کھاتا ہے، اور وہ بیچارگی کی، غریبی کی، فقیری کی زندگی گزارتا ہے۔ جو آدمی ایسا ہے وہ نیک ہے۔ اور جو آدمی اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھی گاڑی میں چلتا ہے، اچھی گاڑی میں چلتا ہے، اچھے لباس استعمال کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے موبائل سے استعمال کرتا ہے، دنیا کی جو بھی آسائشیں ہیں، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، اگر وہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے تو یہ ہمارے ذہن میں مس کنسپشن ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ خدا ترس نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ یا اس انداز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں گویا کہ دولت کمانا یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، یا زیادہ دولت کمانا شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ذہن میں بعض واقعات کی روشنی میں ڈالنے کی بات کی جاتی ہے، اور نبی کے زمانے کا، صحابہ کرام کے زمانے کا ابتدائی دور آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ نبی کے زمانے کا جو مشکلات والا دور ہے، جو پریشانیوں والا دور ہے، جو مفلوق الحالی والا دور ہے، جو غربت والا دور ہے، وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں اسلام کی وجہ سے کیا فراوانی آئی، کیا دولت مندی آئی، کیا مالداری آئی۔ صحابہ کرام کتنے مالدار تھے۔ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جن کا گھر مکہ میں بھی تھا، مدینہ میں بھی تھا، اور کوفہ میں بھی تھا، بصرہ میں بھی تھا، خراسان میں بھی تھا، شام میں بھی تھا، مصر میں بھی تھا، ایک ہی صحابی کا گھر۔ بعض دفعہ یہ تمام باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، یا اس میں جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
جبکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جہاں بھی ہم جو ہے ڈس بیلنس ہوں گے، جہاں ہم توازن اختیار نہیں کریں گے، بیلنس اسلامی شریعت کی تعلیمات کے دونوں پہلو کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہاں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تمہیدی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور میرے کہنے کا مطلب خلاصے کے طور پر ایک جملہ میں کہتا ہوں لوگوں سے، تھوڑی سردی ہو گئی، میں خلاصے کے طور پر یہ بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے میرا خلاصہ یہ ہے گفتگو کا، یہ جو پوائنٹ پہ گفتگو ہوگی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے کے غلام بن جائیں، آپ پیسے کے پجاری بن جائیں، آپ پیسے کی وجہ سے رشتوں کو پامال کریں، آخرت کو برباد کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے، پیسے کے غلام نہ بنے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ پیسے کو، دولت کو، مالداری کو اپنی لونڈی بنا لیں، اپنی لونڈی بنا لیں، اور اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اسے، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو، چاہے وہ آخرت کا فائدہ ہو۔ اپنی ذات پر خرچہ کریں، اپنی بیوی بچوں پر خرچہ کریں، والدین پر خرچہ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کریں، اپنے پورے کمائیے، بہت کمائیے، اور اپنے پورے خاندان کو مالدار کر دیجیے، ممتاز کر دیجیے مالداری میں، اور اس پیسے کو خرچہ کیجیے اچھے کاموں میں، آخرت بنانے کے لیے، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، مدارس کے جو خرچے ہوتے ہیں ان کو ادا کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، آپ ہاسپٹلز بنوائیے، اپنی قوم کے لیے اسکولز اور کالجز بنوائیے، جو کرنا ہے آپ کو کیجیے۔ آپ پیسے سے دنیا بھی کما سکتے ہیں، دنیا میں بھی آرام سے عیش کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن نے تو ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ہمیں دنیا میں بھی آرام دے، دنیا میں بھی اچھائیاں دے، بھلائیاں دے، نعمتیں دے، اور آخرت میں بھی نعمتیں دے۔ یہی تو مومن کی اچھائی تو یہی ہے، مومن کے لیے خوشی کا موقع تو، خوشی کی بات تو یہی ہے، دنیا میں بھی عیش میں رہے گا، آخرت میں بھی عیش میں رہے گا۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، دونوں کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیسے کی، آپ کے پیسے کی قوم کو ضرورت ہوتی ہے، مساجد کو، مدارس کو، اسکول کو، کالج کو، آپ کے غریب رشتہ داروں کو، سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیر معونہ میں پیسہ دیا اور بعض دفعہ بعض غزوات میں پیسہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ما ضر عثمان ما فعل بعد، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے کرے، اب عثمان نے اتنا دے دیا ہے اللہ کی راہ میں کہ اب جو چاہے عثمان کریں۔ اس حد تک جو ہے اللہ کی راہ میں پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ تو پیسہ ہمیں اس لیے کمانا ہے، اڑانے کے لیے نہیں، غلط کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں، فضول خرچی کے لیے نہیں۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو حدیث رکھنا میرا مقصد تھا۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، معجم طبرانی کی صغیر، کبیر، اوسط، ان کی تینوں کتابوں میں ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ واقعہ یہ ہے، حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ جمع تھے، اور وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ تو صحابہ کرام نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کی من جلدہ و نشاطہ، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی سرگرمی دیکھی کہ یہ اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہیں۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو صحابہ کرام کا مزاج دینی مزاج تھا، دینداری کا مزاج تھا۔ انہوں نے کہا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کہ اس نوجوان کی یہ بھاگ دوڑ، اس نوجوان کی یہ تگ و دو، یہ اس کی محنت جو ہے اگر اللہ کی راہ میں ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ جملہ کہا، نبی نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے ہمارے کام کی بات، نبی نے کیا فرمایا کہ اگر اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلائے، اس کی محنت آج کے زمانے کے اعتبار سے ہمارا کاروبار، ہماری نوکری،
صبح نکلنا 7 بجے 8 بجے 9 بجے اور رات میں شام میں 5 بجے 6 بجے 10 بجے واپس آنا. نبی نے فرمایا کہ اگر اس لیے محنت کرتا ہے، اس لیے اس کی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کو کما کر کھلائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایسا آدمی اس کی محنت اللہ کی راہ میں ہے. یہ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، اس کے محاسن میں سے ہے کہ جیسے آپ کو اس کو سمجھیے اور دماغ میں اتاریے اور خود محنت کیجئے، پیسہ کمانے میں بچوں کو لگائیے، پیسہ کمانے کی محنت میں جائز طریقے سے کمائیے، جائز طریقے سے خرچ کیجئے. کہ جیسے آپ کو نماز کا ثواب ملتا ہے، جیسے آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، جیسے آپ کو حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، جیسے آپ کو عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، ویسے ہی کمانے کا ثواب ملتا ہے، ویسے ہی کمانے کا ثواب ملتا ہے. نبی کی حدیث بہت واضح ہے. نبی نے فرمایا، اور بھی آگے انشاءاللہ باتیں ہیں اسی حدیث میں، نبی نے فرمایا کہ اگر اس لیے یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کی محنت اس لیے ہے تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کو حلال روزی کھلائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایسا انسان، اس کی محنتیں، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی کوششیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں. آگے فرمایا کہ اگر اس لیے نکلا ہے، اس لیے محنت کر رہا ہے تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کما کر کھلائے، تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچہ کرے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایسے آدمی کی کوشش اللہ کے راستے میں ہے. دوسری بات آگے آپ نے فرمایا، اگر اس لیے محنت کر رہا ہے، اس کی بھاگ دوڑ اس لیے ہے، اس کی محنت صبح نکلنا شام میں آنا، جو کچھ ہم کاروبار میں نوکری میں کرتے ہیں، اگر اس لیے ہماری محنت ہے، یسعی علی نفسہ یعفھا، اپنے لیے محنت کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اپنے نفس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، تاکہ کسی سے زندگی میں مانگنا نہ پڑے. جب بچے کی ایڈمیشن کا مسئلہ ہو، بیوی بیمار ہو جائے، اس کے آپریشن کا مسئلہ ہو، اپنی بیماری ہو، کسی گھر میں کسی کی بیماری ہو، تو کسی چیریٹیبل ٹرسٹ کے پاس نہ جانا پڑے، کسی امیر آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سماج سے، سوسائٹی سے نہ مانگنا پڑے، اپنے سگے بھائی سے بھی نہ مانگنا پڑے. اس لیے کماتا ہے یہ، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ اسلامی شریعت، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مانگنا سب سے بری بات ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بہت بری بات ہے. لیکن عجیب بات ہے، میں اس میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی گندی حرکتیں ہمارے سماج میں اس نام پر ہوتی ہیں. گلی گلی، نکڑ نکڑ، سگنل پر نقاب پوش عورتیں، نقاب پہنے ہوئی عورتیں، داڑھی رکھ کے، ٹوپی رکھ کے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. لوگوں نے ریکارڈڈ کیسٹیں لگا دی ہیں، ریکارڈڈ چیزیں لگا دی ہیں، کہیں نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت کے نام پر مانگا جا رہا ہے، کہیں نبی اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی جا رہی ہے، کہیں قرآن کریم کی تلاوت لگا دی گئی، اس کو پیشہ بنا دیا گیا ہے. یہ شریعت میں نہایت ہی مذموم حرکت ہے، اور ہمیں ہر اعتبار سے اس کی مزاحمت کرنی چاہیے، اسے روکنا چاہیے. نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے تحت مانگنا، کئی بائی چانس کسی کو ضرورت پڑ سکتی، مصیبت کسی پر آ سکتی ہے تو مانگنا جائز ہے بعض دفعہ. لیکن کوئی آدمی دولت جمع کرنے کے لیے مانگے تو نبی نے فرمایا قیامت میں آئے گا لیس فی وجہی او علی وجہی مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوگا، گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا. تو ہمیں اسے ڈسکریج کرنا ہے، اس کلچر کو جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کلچر بھیک مانگنے والا ہے. مسجدوں کے سامنے قطاریں لگی ہوئی ہیں، مزارات کے سامنے، اس سے قطع نظر مزارات کیسے ہیں، لیکن مزارات کے سامنے قطاریں لگی ہوئی ہیں، جہاں بھی کوئی نیکی کا یا دین کے نام پر کوئی کام ہوتا ہے وہاں بھیک مانگنے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ تو اسلامی کلچر نہیں ہے، شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے، شریعت نے خودداری سکھائی ہے. اور شریعت نے اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ اگر انسان اس لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے جائز طریقے سے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایسا انسان اللہ کے راستے میں گویا کہ ہے. کتنی بڑی نیکی کی بات ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا غلط ہے کہ پیسہ کمانا غلط ہے. شریعت میں کہیں بھی پیسہ کمانا ناپسندیدہ نہیں ہے، اور زیادہ کمانا بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد
جو آج کے زمانے کے اعتبار سے ارب پتی اور کھرب پتی تھی، سونے کے سکوں کے ڈھیر تھے صحابہ کرام کے پاس، بعد میں آئے، لیکن آئے تو اس کو ڈینائی نہیں کرنا اس صورتحال کو کہ ایسا نہیں تھا۔ جب مصیبت تھی، جب پریشانیاں تھیں، لیکن جب فراوانی آئی تو اس پیسے کا صحیح استعمال بھی صحابہ کرام نے کیا۔ آگے اس حدیث میں فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ، لیکن اگر اس لیے کماتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ اس لیے ہے رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، تاکہ اپنے پیسے کا دکھلاوا کرے، تاکہ شادی بیاہ میں اپنی شان و شوکت کا اظہار کرے، تاکہ غریبوں کو ستائے، تاکہ غریبوں کو تذلیل کرے، غریبوں کو ذلیل کرے، فخر کرنے کے لیے میرا اتنا بڑا بکرا آیا تھا، میں نے وہ، اگر میرے ساتھی میرا پڑوسی 4 بکرا لائے گا تو میں 8 لاؤں گا، اگر میرا پڑوسی، میرا خاندان کا کوئی بھی آدمی اگر شادی میں 10 لاکھ خرچہ کرے گا تو میں 50 لاکھ خرچہ کروں گا۔ اگر یہ ذہنیت ہے، نبی نے واضح کیا ریاء و مفاخرہ، پیسے کو دکھانے کے لیے، شان و شوکت کے اظہار کے لیے، غریبوں کو ستانے کے لیے، لوگوں کی تذلیل کے لیے اگر پیسے کے استعمال کرنے کا مقصد ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو ایسی کمائی، ایسی نوکری، ایسی تجارت، ایسا بزنس جو ہے وہ شیطان کے راستے میں، وہ شیطانی کمائیاں ہو رہی ہیں، جس کا مقصد غلط ہو، جس کا مقصد اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا نہ ہو، جس کا مقصد آخرت میں جو ثواب کمانا نہ ہو بلکہ بندوں کو ستانا ہو، بندوں کے سامنے اپنے پیسے کا اظہار ہو، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو ایسی کمائی چاہے کم ہو زیادہ ہو، ایسی کمائی شیطان کے راستے کی کمائی ہے۔ تو ایک بات یہ کہنی تھی آپ سے، وقت کم ہے، دوسری حدیث یہ پیش کرنی تھی، کیونکہ ایک ہی بات شاید ہو پائے گی تو تقریباً ایک ہی باتیں ہیں یہ، جتنا ہو پائے۔ دوسری بات جو ملتی جلتی غلط فہمی ہے، جو اس کا حصہ ہے، بعض دفعہ والدین کے اور خاص طور سے والد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، بات ویسے ہی کی ہے کہ میں جیسے میں یو پی کا ہوں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو آپ بھی الگ الگ بیک گراؤنڈ سے ہوں گے، جیسے یو پی سے ہم جانتے ہیں سب لوگ، یو پی سے لوگ آئے، اپنے گاؤں سے آئے، حقیقت میں ان کے پاس جب ہمارے والد آئے، فلاں کے والد آئے، فلاں کے دادا آئے، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا زیادہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ بھی کاروبار کیا، تفصیلات میں نہیں جائیں گے، مثالیں بہت ساری ہیں، کس نے کیا کیا، لوگوں نے کاروبار کیا، بڑھ گئے، آگے پیسے والے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن کبھی کبھی بعض والد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ کہہ بھی دیتا ہے، میں کیسے آیا تھا، میں جب آیا تھا یو پی سے اپنے گاؤں سے تو میرے پاس تو مشکل سے 1000 روپے ہی تھے، 500 روپے ہی تھے، میں تو 200 روپے لے کے آیا تھا، اب تم دوبارہ زیرو سے کاروبار شروع کرو۔ جیسے میں نے، کہنے کا مطلب یہ غلط فہمی کہ جیسے میں نے کاروبار شروع کیا تھا زیرو سے، اب میرے بچے بھی زیرو سے شروع کریں، تو یہ غلط فہمی بھی ہے، اور بزنس جو ہے پوائنٹ آف ویو سے غلط بھی ہے، یہ بیوقوفی بھی ہے، کیونکہ بزنس یہ ہوتا ہے، بزنس جسے کہتے ہیں کہ اگر میں سے بھی اشارہ کرو، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مقصد اس سے بھی اشارہ کرنا ہے کہ بزنس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے کسی کام کو، اگر میں 1 کروڑ پہ لے گیا ہوں تو ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے، سسٹم میرے بزنس کا ایسا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اس کو کم سے کم 10 کروڑ کا 20 کروڑ کا بزنس لے جائے، جب میرے پوتے آئیں تو اس کو جو ہے اور 100-200 کروڑ کا بزنس اس کو لے جائیں۔ یہ بزنس کی پالیسی سسٹم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے چالاکی جو شریعت کو مطلوب ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ میں صرف اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ غلط فہمی کہ نہیں بچوں کو مالدار چھوڑ کے جانا غلط ہے، یا بچوں کو ویل سیٹلڈ نہیں کرنا چاہیے، میری ذمہ داری نہیں ہے، بچے پڑھیں نہیں پڑھیں میری ذمہ داری نہیں، کوئی کاروبار میں لگا بچہ کی نہیں لگا، کسی اچھی نوکری پر میں نے اپنے بچے کو لگایا کہ نہیں لگایا، مجھ سے مطلب نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط ذہنیت ہے۔ شریعت نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے، حدیث پیش کروں گا، شریعت نے تعلیم یہ دی ہے کہ اگر میرے بس میں جو ہے، جو میرے بس میں نہیں میں نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے بس میں ہے اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤں گا۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں مشہور واقعہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مدینہ سے مکہ آئے، ویسے تو مہاجر تھے، مکہ والے تھے، لیکن جب 8 ہجری میں نبی کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ سے مکہ آئے تو بیمار پڑ گئے، اور ایسا لگنے لگا کہ شاید اس بیماری میں ان کی وفات ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی
مزاج پرسی کے لیے ان کی عیادت کے لیے آئے. اب وہاں جو باتیں ہوئیں انہوں نے یہ کہا, تفصیلات چھوڑتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار ہوں, میرے پاس پیسہ بہت ہے, انا ذو مال, میں مال والا ہوں اور میری وارث ایک ہی لڑکی ہے, میرے پاس دولت بہت ہے اور میری وارث ایک لڑکی ہے, کیا میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ صحابی نے نیک نیتی سے ثواب کمانے کے لیے نبی سے مشورہ کیا کہ کیا میرے پاس ایک ہی لڑکی ہے, اب پیسہ بہت ہے, دولت میرے پاس بہت ہے, کیا میں اپنا پورا مال میں اللہ کی راہ میں دے دوں؟ نبی نے کہا کہ نہیں. کہا کہ آدھا مال دے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں, نبی نے کہا کہ نہیں. کہا کہ 1/3 دے دیتا ہوں, 1/3 دے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. اب یہاں رکتا ہوں, ایک سنن ترمذی کی حدیث ہے, اس میں ہے صحیح حدیث, صحابی کہتے ہیں کہ نبی نے پہلے 10ویں حصے سے شروع کیا تھا, 10واں حصہ دے دو. کرتے 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 ہم دونوں جو ہے بات کرتے کرتے ایک طرح سے بارگیننگ کہیے, ڈسکس کہیے, کرتے کرتے اس پر راضی ہوئے. نبی نے کہا ٹھیک ہے 1/3 دے دو, وَالثُّلُثُ کثیر, لیکن اللہ تعالیٰ کے راہ میں تم 1/3 دے رہے ہو, یہ بھی زیادہ ہے, اتنا بھی نہیں دینا چاہیے اللہ کی راہ میں. کس کے لیے چھوڑ کے جانا ہے؟ کس کے لیے؟ ایک بیٹی کے لیے. شریعت کی تعلیم, ایک بیٹی کے لیے, اور سامنے کون سی آپشن کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں دینا, ثواب کمانا, جنت کمانا. لیکن نبی منع کر رہے ہیں کہ نہیں, آدھا بھی پورا بھی مت دو, آدھا بھی مت دو, 1/3 بھی مت دو. اس لیے ابن عباس کہتے ہیں اگر کسی کو وصیت کرنی ہے تو 1/4 کی کرے, 1/4 کی کرے, 1/3 کی بھی نہ کرے. اب آگے دیکھیے اسی حدیث میں کیا فرمایا. ایک تو یہ بات ہوگی پریکٹیکل, عملی طور پر یہ کہا کہ ایسا کرو. آگے ایک اصول دیا, قاعدہ دیا. نبی نے فرمایا کہ انک انت ذرا, ترجمہ کرتا ہوں, نبی نے کہا کہ تم اپنے ورثہ کو, تم اپنے بچوں کو, اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو نبی نے تعلیم کیا دی ہمیں کہ بچوں کو مالدار چھوڑ کے جانا ہے, بچوں کو ویل سیٹل چھوڑ کے جانا ہے, اچھی نوکری پہ لگا کے جانا ہے, اچھی تعلیم دینی دنیاوی دے کر جانا ہے, اچھا اگر بزنس ہے تو اچھا بزنس سیٹ اپ کر کے جانا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ایک شیطان ایک چیز لاتا ہے ذہن میں, ٹھیک ہے, ایک ہے طبیعی ہے, فطری نیچرل آ جاتی ہے, نہیں پیسہ بہت زیادہ کما لیں گے تو بچے بگڑ جائیں گے. دیکھو فلاں کا بچہ ایک دم جو ہوتا ہے بمبئی میں کہیں کہیں, بیئر بار میں جائے گا, پب میں جائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, ایسا کرے گا, ویسا کرے گا, اور مثالیں ہیں, یہ بات کہی جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے کہ شیطان ان کے دل میں ڈالتا کہ زیادہ مت کماؤ, زیادہ کمائیں گے پیسہ رہے گا تو بچے بگڑ جائیں گے. ارے نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. جیسے آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پیسہ کمائیں, ویسے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دینی تربیت کا انتظام کریں. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ بزنس میں مکاری عیاری نہیں کریں گے, بے ایمانی نہیں کریں گے, بچہ نہیں کرے گا. آپ نماز پڑھیں گے, بچہ انشاءاللہ نماز پڑھے گا. تو پریکٹیکل تربیت بھی دیجئے اور اس کو جو ہے دینی تربیت تھیوریٹیکل بھی دیجئے. کہیں اس کو لگائیے, مسجد میں, مدرسے میں, مکتب میں, کہیں بھی لگائیے. جیسے آپ دنیاوی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں ویسے ہی زیادہ پیسہ دے کر اچھی دینی تربیت کا بھی انتظام کیجئے. اس سے آپ کو کون روکتا ہے؟ اور بگڑنے کی بات ایسا ہے کہ نون کا بیٹا بگڑ سکتا ہے. بگڑنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ کیا غریبوں کے بچے نہیں بگڑتے؟ کیا غریب بستیوں میں ڈرگس نہیں لیے جاتے ہیں؟ یا غریب بستیوں میں جو ہے دوسری برائیاں نہیں ہیں؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ تربیت. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شیطانی وسوسہ نکالیے کہ اگر زیادہ پیسہ ہوگا تو بچے بگڑ جائیں گے. کیونکہ پیسے کی مجھے ضرورت ہے, آپ کو ضرورت ہے, قوم کو ضرورت ہے, اور سب سے اہم بات قوم کو ضرورت ہے. اگر میں پیسہ نہیں دوں گا, چندہ نہیں دوں گا, آپ چندہ نہیں دیں گے تو مدارس کیسے چلیں گے؟ مساجد کیسے بنیں گی؟ غریبوں کی مدد کیسے ہوگی؟ یتیموں کی مدد کیسے ہوگی؟ چیریٹیبل ہاسپٹل کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم اسکول کالج کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ہم عزت کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں اگر پیسہ نہیں کمائیں گے تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ پیسہ کمانا غلط ہے. یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ بچوں کو مالدار چھوڑ کے جانا غلط ہے. یہ بات ذہن سے نکال دیجئے. ٹائم ہو گیا, اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.